بنی اسرائیل کی تاریخ یا ان کے اپنے الفاظ کے اندر اسرائیلائٹس کی تاریخ جو ہے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم داؤد علیہ السلام تک کا وقت کور کر لیا تھا۔ داؤد علیہ السلام ان کے نزدیک ڈیوڈ کہلاتے ہیں اور ایک بہت ہی عظیم بادشاہ ہیں۔ ان کے لیے، ہمارے لیے وہ ایک پیغمبر کے اعتبار سے بہت عظیم انسان تھے، اور بہت چند ایگزامپلز ہوں گی پوری دنیا کے اندر کسی بندے نے بادشاہ ہوتے ہوئے، اقتدار ہوتے ہوئے عدل انصاف کیا ہو، عاجزی دکھائی ہو، اللہ کا متقی ہو، تو وہ ان کی ایک ایگزامپل تھے۔ داؤد علیہ السلام جو تھے، ان کی دور حکومت جو تھی، وہاں سے ان کا ایک گولڈن ایرا ان کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ زمانے کے اعتبار سے اگر میں آپ کو سال بتاؤں نا تو یہ 1010 بنتا ہے، 1010 BC، ٹھیک ہے، اس زمانے کی بات ہے یہ، جب ان کا دور سٹارٹ ہوتا ہے داؤد علیہ السلام کا۔ پچھلی کلاس کے اندر جو باتیں مینشن کی تھیں اس میں ایک بات تھوڑی سی رہ گئی تھی، تو میں اس کو ہلکا سا کور اپ کر لیتا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ باقی چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ جو بنی اسرائیل کے تبرکات تھے ان کے پاس، تورات کہاں گئی ان کے پاس جو اصل صحیفہ تھا، اور عصائے موسیٰ کہاں گیا، موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد موسیٰ کا عصا کہاں رہا، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو ان کے ہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک تابوت تھا، ایک ٹرنک سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود تھیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ یہی طالوت جالوت والے جو واقعات تھے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ نشانی کیا ہوگی کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ وہ جو تابوت جو تمہارے دوسرے دشمن تم سے چھین کے لے گئے تھے تمہیں وہ واپس مل جائے گا۔ تو یہ پچھلی جو برے ڈاؤن فال رہا تھا جب ان کے آپس میں خانہ جنگیاں 12 قبیلوں کا وقت تھا، اور تب ایک حملے کے اندر وہ چیز ان کے دشمن جو ساتھی تھے وہ لے کے چلے گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واپس بھی دلوا دیا تھا، وہ ایک پوائنٹ یہ والا جو تھا وہ تھوڑا سا اس میں مس ہو گیا تھا، رہ گیا تھا۔ بہرحال داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومت دی تو حکومت ان کی جو تھی وہ بہت مضبوط تھی، ان کا جو اقتدار تھا وہ جیروسلم اور ہولی لینڈ کے اوپر بہت پھیلا ہوا تھا، ان کو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ابراہیم سے، جس کا میں نے شروع میں پہلے والے لیکچر کے اندر بائبل کے ریفرنسز شیئر کیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں کہ تمہاری نسل کو میں اس سرزمین دوں گا، اس سرزمین میں تمہاری نسل کو اقتدار کے ساتھ آباد کروں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب وعدہ پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب زبور کے اندر یہ بات فرمائی تھی، جس کا ریفرنس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی۔ مِن بعد الذکر، زبور کب ملی تھی انہیں؟ تورات کے بعد، اس یاد دہانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ انبیاء کی جو پچھلی آیات گزری تھی اس میں جو اللہ تعالیٰ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس خاص ذکر کے بعد اب ہم نے اس کے بعد تورات میں یہ بات ان کے لیے لکھ دی تھی، ان الارض، کہ اب سے یہ سرزمین جو ہوگی، ارض مقدس ہولی لینڈ، یہ جو ارض فلسطین ہے، ارض شام ہے، یرثھا، اب سے اس کے وارث ہوں گے عبادی الصالحون، صرف اور صرف میرے نیک بندے ہوں گے۔ پہلے وعدہ اللہ کا جو تھا وہ ایک نسل کے ساتھ وعدہ تھا، ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا کہ ابراہیم تمہاری نسل کو یہ میں دوں گا اگر ان میں سے کوئی نیک ہوں گے۔ تو جو نیک نہیں تھے انہوں نے تو ویسے بھی بات ہی نہیں مانی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے یس کہا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو محروم رکھا اس سے، وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کی آئندہ آنے والی جو نسل تھی ان سے آگے دیا، پھر اونچ نیچ، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو اقتدار ملا ایونچولی اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی۔ بظاہر جو میرے پاس بائبل ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی بھی تھی، اس کے اندر زبور کے اندر ایسی مجھے کوئی آیت یا کوئی بات یا ذکر نہیں ملا۔ تو ایسی سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر کہ ہم نے زبور میں بات لکھ دی تھی، بظاہر مجھے زبور میں نہیں وہ بات مل رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہ تحریف میں کہیں بات آگے پیچھے ہو گئی ہوگی، لیکن قرآن کی بات سچی ہوگی۔ تو ہمارا ایمان کنفرم اس کے اوپر ہے کہ زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات واضح کر دی تھی، میرا وعدہ تم سے پکا ہو گیا، میں نے جو عہد کیا تھا۔ یہ کیوں ضروری ہے یہ بات کہنا؟ کیونکہ ابھی بھی آج کل کی بھی دنیا کے جو یہود ہیں وہ اسی بات کو ہی روئے جا رہے ہیں کہ یہ گاڈ نے ہمیں یہ زمین دی ہوئی ہے، خدا نے ہمیں زمین دی ہوئی ہے۔ یہ ویسے ایتھیسٹ ہوں گے، خدا کو مانتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن زمین ہمیں خدا نے ہی دی تھی۔
تو لہٰذا یہ ان کے سوالوں کا جو ہے نا ایک جواب یہ بنتا ہے. ایون نیتن یاہو جو ہے کتنا وہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگ دل انسان ہوگا وہ، لیکن وہ بھی جب کانفرنس میں اور کسی امریکہ کے اندر بھی جا کے وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ بائبل کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ وہ گڈ گاڈ نے جو ابراہیم کو دیا تھا یہ وہ سرزمین ہے. تو دعویٰ اپنا والا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس کے اندر ان کا جو عروج تھا اور جو ان کی طاقت اور جو ان کا اقتدار تھا یہ تقریباً 40 سال رہا تھا. 10 سے لے کے، کیونکہ جب BC میں جاتے ہیں نا ہم لوگ تو ریورس آرڈر میں ایئر جا رہے ہوتے ہیں، ابھی تو ہم انکریمنٹل جا رہے ہوتے ہیں نا، تب ہم ڈکریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو 1010 سے لے کے 970 تک، ٹھیک ہے، 970 تک ان کا دور ہوتا ہے. اس کے بعد دور آتا ہے ان کے اپنے ہی بیٹے کا، سلیمان کا. میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی خلافت کو سمجھاتے ہوئے بہت تھوڑے سے مختصر الفاظ کے اندر کہ کہنے کو بادشاہت ہو یا کہنے کو کوئی قبائلی نظام ہو، کوئی جمہوریت ہو، کچھ بھی ہو، طرز حکومت کچھ بھی ہو جائے، جس طرح مرضی لیڈر سلیکٹ ہو رہا ہے، اگر وہ حکومت جو ہے وہ انصاف اور عدل اور اللہ کی شریعت و قانون کے مطابق ہے تو پھر اس کا مطلب یہ، اور یہ استثناء بھی شامل نہیں ہے، کسی بادشاہ کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی آرمی چیف کو کوئی استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے کہ جو مرضی کر لے اس دور میں، اس کے مطابق ہے تو وہ خلافت ہی ہے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے بنتے ہیں اب بادشاہ، اگلے نبی بھی بنتے ہیں، بادشاہ بھی بنتے ہیں. انگلش کے اندر اس کو ہم مونارکی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہیریڈیٹیکل مونارکی ہوتی ہے کہ بادشاہ مرا اس کے بعد اس کی اولاد نے بننا ہوتا ہے. اردو میں ہم اسے بولتے ہیں موروثی بادشاہت، جو ورثے میں مل جاتی ہے آپ کو، باپ کے بعد بیٹا بنے گا. لیکن اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بھی ہیں اور وہ دور خلافت ہی تھا بولا. سلیمان علیہ السلام کا تو دور حکومت سپر نیچرل تھا، بہت ہی زیادہ ایکسٹراڈنری تھا. داؤد علیہ السلام کا تو یہ تھا نا کہ پرندے ان کی حمد میں شامل ہوتے تھے، پہاڑوں سے گونج کی آواز آتی تھی، اور جو لوہا تھا وہ ان کے تابع کر دیا گیا تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کا تو اتنا ایکسٹراڈنری امپائر ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب نقشہ کھینچا ہے کہ وہ اپنے دربار میں ہیں اور ایک طرح سے سب لوگوں نے حاضر ہونا ہے، تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا مجھے. اب پرندوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، تو معلوم کرو کیوں نہیں آیا وہ آج. تو وہ آ کے خبر کیا دیتا ہے کہ میں ایک ایسی قوم کی خبر آپ کے پاس لے کے آیا ہوں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کر لی تھی، اور یہ ان کا حال ہے. ایک ملکہ ہے جو ان کو لیڈ کر رہی ہے، اور اس طرح سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں. ان کو دنیا کے کنٹرول، طاقت، اس چیز نے اللہ سے اور حق سے گمراہ کر دیا ہے. گاڈ کا جو تصور ہے نا وہ سن کے ساتھ بہت زمانوں میں اور بہت زیادہ نیشنز نے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ سورج ہی کی وجہ سے فصلیں پکتی تھیں، پھل آیا کرتے تھے، موسم بہتر ہوتا تھا، بیماریاں جایا کرتی تھیں. اور خاص طور پہ آج سے اس عرصہ پہلے کی بات کریں نا، ابھی دنیا کا اگر ہم نقشہ دیکھیں نا تو وہ نارتھ کے اندر بہت ایکسٹریم نارتھ تک پاپولیشن گئی ہوئی ہے، نیچے تک گئی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ پرانی تاریخ دیکھیں تو صرف اور صرف یہ جو ایکویٹر کے اوپر نیچے کی بیلٹس ہوتی ہیں نا، یہاں تک آبادیاں ہوتی تھیں، کیونکہ گرمی وہ اور طرح سے برداشت ہو جاتی ہے، سردی کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا نا خاص لمٹ سے زیادہ، اس لیے زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں آبادیاں نہیں ہوتی تھی، پرانی اولڈ پاپولیشن نہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ رشیا. اس کی آبادی دیکھیں اوپر کوئی نظر آتی ہے؟ آبادی نہیں ہے، ان کی کوئی شہر ہی نہیں ہے. دوسرا نمبر کا سب سے بڑا ملک کون سا دنیا کا؟ کینیڈا. کینیڈا میں آبادی کیا 90% جو آبادی ہے نا وہ امریکہ کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے، نیچے پوری پٹی کے اوپر ہے. 90% آبادی ادھر ہے، صرف 10% آبادی ریمیننگ پوری اوپر تک، وہ آرٹک تک جو ان کی لینڈ جاتی ہے. تو اتنے ماڈرن دور کے اندر بھی اتنا مشکل ہے وہاں پہ مینیج کرنا اس چیز کو. تو بہرحال یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں تو وہ اس نے بتایا کہ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ قوم. اچھا اب یہ معاملہ ہے تو کیا کیا جائے گا؟ سلیمان علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں آگے سے؟ اچھا جی کون ہے جو پھر ذرا ہم ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو کون ہے جو اس کا تخت لا کے دیتا ہے مجھے؟ ہم نے ملکہ کو بلوائے خط کے ذریعے، بات کو میں اسکپ کیا، میں نے بات ایک خط بھیجا تھا اور ان کو بلایا گیا تھا. تو ملکہ تو انگیج ہو گئی تھی، لیکن کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے یہاں پر آئے، اپنے شاہانہ طریقے سے آئے، کون ہے جو اس کا تخت لا کے مجھے دے سکتا ہے؟
تو ایک عفریت نے کہا، عفریت جو ہے نا وہ ایک بہت طاقتور جن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت طاقتور جن کے لیے استعمال ہوتا ہے حدیث میں۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کی حالت میں وہ تھوڑا سا صحابہ نے دیکھا کہ کچھ ایکشن میں ہے، وہ آئے ہیں، تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا ایک عفریت آیا تھا میری طرف حملہ کرنے کے لیے، تو میرا دل کیا میں اس کو قابو کر لوں۔ تو ایک بہت طاقتور جن کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی فرمایا لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ملک جو بادشاہت مجھے دی جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو بادشاہت نہ عطا کرنا۔ تو ایک عفریت نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھیں محفل برخاست، تو آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ کہاں؟ یروشلم کا علاقہ جہاں پہ وہ ان کا اقتدار ہے، اور کہاں؟ وہ دور ملکہ سبا کے ادھر، اتنی دور، یمن کا بالکل ساؤتھ، اتنا لمبا ڈسٹنس۔ اور کہہ رہے اس سے پہلے کہ محفل ختم ہو آپ اٹھیں، یہ ہماری گیدرنگ ختم ہو جس میں ہو سکتا ہے فیو منٹس لگیں کچھ، اس سے پہلے میں لے آ سکتا ہوں۔ تو یہ حال تھا بادشاہت کا۔ دربار کے اندر پرندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جانوروں کی بولی ان کو آتی ہے، ہوا ان کے کنٹرول کے اندر ہے، ہوا تک ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اس واقعے کو ہم پورا کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے جو طاقت کا جو مظہر تھا نا، تو داؤد علیہ السلام کے ٹائم کے اندر باقاعدہ بڑی تعمیر شروع ہوگی بیت المقدس کی یا مسجد اقصیٰ کی، جس کو وہ لوگ بولتے ہیں اپنی اصطلاح کے اندر ٹیمپل آف سولومن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیکل سلیمانی بولتے ہیں وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء کی آیت 81 کے اندر، وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا، اور سلیمان کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا تھا، جو ہوا تھی وہ ان کے تابع کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، عاصفۃ تجری بالامرہ، ان کے حکم سے وہ چلتی تھی، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین میں جو کو ہم نے خیر و برکت سے بھر دیا تھا، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر نا میں اس کو تھوڑا سا آگے جا کے، یہ ایک السٹریشن آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو اس زمانے کی کوئی پکچر تو اویلیبل نہیں ہے آف کورس، نہ اس زمانے کی کوئی پینٹنگ اویلیبل ہے، یہ ان کی جو السٹریشنز ہیں نا اس کے اندر یہ چیز ہے۔ میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی شروع کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا ہم دور جب کور کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ آپ نے پہلی دفعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو ایوالو کیا تھا ود ٹائم۔ عبادت جو تھی وہ ہمیشہ سے ایک قسم کی عبادت نہیں ہوتی تھی، عبادت ایوالو ہوتی رہی تھی ود ٹائم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا بندوبست کیا تھا۔ یہاں پر ان کی جب یہ بنتی ہے، یہ ان کی اولڈ بکس کے اندر جو بھی ڈیٹیلز آتی ہے نا، اس کا یہ ایکسپریشن ہے کہ وہ غالباً اس طرح کی تھی، پہلے مسجد اقصیٰ، ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن، اور یہ کمپلیٹ ہوتی ہے کیونکہ داؤد علیہ السلام کے ٹائم کے اینڈ میں کہیں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی تھی، 970 میں نے آپ کو بتایا، تو کوئی 10 12 15 سال اندازاً کنسٹرکشن ہوئی تھی اور یہ کمپلیٹ ہوئی تھی۔ ان کے لیے سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ تھی اینیمل سیکریفائس، جانوروں کو قربان کرنا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی سیکریفائس ہوتی تھی۔ اور اس سیکریفائس کے اندر ایک اور بات ایڈڈ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی میں نے اور آپ نے جب عید کے موقع کے اوپر کرنا ہوتا ہے، یہ کیا کرتے تھے کہ قربانی کو جلایا کرتے تھے، یہ اس قربانی کو برن کیا کرتے تھے، جلایا کرتے تھے، اس کی قبولیت یہ ہوتی تھی، یہ نہیں کہ غریبوں میں بانٹنے اور کھانے، بلکہ یہ اس قربانی کو جلا دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کہیں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ بالکل آپ یوں سمجھیں جس طرح کعبے کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا، کعبے کے بغیر عمرہ ہی نہیں ہو سکتا، کعبے کے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا، آپ کہیں ٹیمپرری کوئی اور سلوشن بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو دین کے اندر بالکل ہی بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ اگر کوئی یہ تصور بھی کرے کہ کیوں ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے تو ہم کچھ اور آلٹرنیٹ بنا لیتے ہیں اس کا، نعوذ باللہ، یہ بالکل ہی بگاڑ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ سن 6 کے اندر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی تھی کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو 6 سال وہ پھر عمرہ کرنے گئے تھے، تو عمرہ کر پائے تھے؟ نہیں کر پائے تھے۔ عمرہ کب کیا تھا انہوں نے؟ اس کے اگلے سال عمرہ کیا تھا، تو 7 سال عمرہ کرنا بھی چاہ رہے نہیں کر سکے، تو یہ نہیں کہ آلٹرنیٹ کچھ دیکھ لیتے ہیں اس کی جگہ، نہیں، عمرہ ہوگا تو ادھر ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد سن 9 کے اندر جا کے جب
حج ہوتا ہے اور ابو بکر اس کو لیڈ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو سن 10 کے اندر، تو تقریباً 7-8 سال یہ سچویشن رہی. اسی طرح یہاں پر ان کے لیے بھی عبادت جو تھی نا، ہائیسٹ فارم آف عبادت، وہ اینیمل سیکریفائس تھی جس کو وہ جلائیں گے، اور اس کے علاوہ کہیں اور یہ عبادت نہیں ہو سکتی. ایک اور بات ایڈ میں کر دوں یہاں پہ کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے. جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں تو کون سا کھانا مراد ہوتا ہے جب ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں؟ جانوروں کی بات ہوتی ہے نا. پرائمری بات کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ جانوروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جانوروں کو ہی ذبح کرنا، غیر اللہ کا نام نہ اس کے اوپر، کسی اور کی نیت سے نہ کیا ہو. باقی اس کے علاوہ پھل آپ کا جہاں مرضی سے کھائیں، دال آپ جہاں مرضی سے کھائیں. آپ کو اگر آپ کا کوئی نان مسلم، کوئی مثال کے طور پہ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی اور ریلیجن کا دوست، کوئی بدھسٹ دوست ہو، وہ آپ کو کھانے پہ بلاتا ہے یا آپ اس کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، اور اگر وہ کھا دوسری چیزیں نہیں ہیں، یہ دال سبزی اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے اور آپ کھائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سارا ایشو کس بات کے اوپر ہے؟ گوشت کے اوپر. ہاں، جانور کے اوپر، گوشت کے اوپر سارا بات ہے. تو جو اہل کتاب ہے ان کا جو ذبیحہ ہوتا ہے نا، اس کو جس طرح ہم حلال تو ہے جنرل ٹرم ہو گئی، لیکن اگر اس پروسیس کو فالو کیا ہے تو اسے بولتے ہیں ذبیحہ ہے. ٹھیک ہے، ذبح کیا ہے پراپر، تو اس کو عربک انگلش کے اندر ہم اس کو جس طرح سے بولا جا رہا تھا ویسٹرن ورلڈ کے اندر ذبیحہ بولتے ہیں اسے. ان کے لیے جو ہوتا ہے، جو ان کا گوشت ہوتا ہے، اس کے اوپر ذبیحہ تو نہیں لکھا ہوتا، اس کے اوپر کیا ورڈ لکھا ہوگا؟ کوشر لکھا ہوتا ہے. جو ان کا گوشت ہوتا ہے نا، جس کو وہ اپنے پروسیس سے ذبح کرتے ہیں اور باقاعدہ ذبح کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے جس طرح ہم مسلمان کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں ایسے، وہ ہمارے لیے ابھی بھی جائز ہے، حلال ہے. فرض کرتے ہیں کوئی مسلمان ہے جو فیملی کے موو ہوئی ہے آؤٹ آف پاکستان یا آؤٹ آف اینی ادر مسلم کنٹری، اور وہ فرض کرتے ہیں کسی ایسی یورپین کنٹری میں چلے گئے جہاں پہ مسلم پاپولیشن جنرلی بہت کم ہے. فرانس میں تو بہت مسلمان ہیں، جرمنی میں بہت مسلمان ہیں، انگلینڈ میں بہت، لیکن باقی جو یورپ کے کنٹریز ہیں نا، یہ خاص طور پہ ایسٹرن یورپ، ہمیں تو اکثر ملکوں کے نام ہی نہیں پتہ ہوتے ہیں. تو فرض کریں ایسی کسی ملک میں چلے گئے، ایسٹونیا میں فار ایگزامپل چلے گئے ہیں، اور آپ کو خاص طور پہ اس شہر کے اندر کوئی مل ہی نہیں رہا. وہاں پہ کیونکہ یہودی ایسٹرن یورپ کے اندر یہودی آباد ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو گوشت ریکوائرڈ ہے، آپ کوشر میٹ آرام سے لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے. اس پریکٹس کو کرنا ضروری ہے. مسلمان جو گوشت کھاتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتا، ذبیحہ کیا ہوا گوشت حلال ہوتا ہے. لائک وائز اہل کتاب میں جو کوشر میٹ ہوگا، اس پروسیس کو فالو کیا ہے وہ حلال ہوگا، اور جو کرسچنز کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو وہ اس پروسیس کو فالو نہیں کرتے، اس لیے ان کا کرسچنز کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ پروسیس نہیں فالو ہو رہا ہوتا. واپس آتے ہیں ہم اس کی طرف. تو سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ بنتا ہے، اور اس کی تعمیر میں کس نے حصہ ڈالا؟ جنات نے حصہ ڈالا تھا. ابھی بھی اگر پرانی کوئی تعمیر ہمیں نظر آئے، پکچر اگر آپ دیکھیں نا یوٹیوب پہ، اب تو خیر ڈھیر مٹیریل اویلیبل ہے، تو بہت جو بیسمنٹ والے ایریا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں انارمس بہت ہیوج سائز کے پتھر پڑے ہوئے ہیں. تو کیا پتا وہ جنات کی ہی رکھی ہوئی بنیادیں ہوں، وہ بہت ہیوج سائز کے نا پتھر ہیں جو ایک انسان کے اٹھانے کی بس کی بات ہی نہیں ہے، بیسمنٹ میں وہ لگے ہوئے. اور اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست طریقے سے اس کو بنایا ہوا تھا کہ پانی جو ہے نا نیچے سے بہ رہا ہے اور اوپر شیشہ ہے اس کے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مارول تھا اس دور کا. جنرلی اسپیکنگ اسلامک ہسٹری کے اندر یا اسلامک تعلیمات کے اندر ہمیں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو جنرلی اسپیکنگ کہ لیوشلی بنایا جائے. انہوں نے اس کو بہت لیوش بنایا ہوا تھا. ایسے ہیوج پتھر ہیں، کہاں سے دنیا جہاں کے ماربل لائے گئے ہیں. اور یہ جو میں پانی والی بات کر رہا ہوں، یہ پانی والی بات کہاں سے آئی تھی؟ واپس اس واقعے پہ جاتے ہیں کہ ایک افریت نے کہا کہ میں اس کی قدرت رکھتا ہوں، لیکن ایک شخص جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، نام نہیں بتایا کون شخص تھا، کون سی کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک پلک جھپک کے برابر میں یہ لے آؤں گا. اب وہ اور بات ہے کہ جو لوگ کسی اور سوچ کو فلسفے یہاں پہ ڈالنا چاہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا کیا فلسفے نکال چکے ہیں کہ وہ شخص کون تھا، وہ یہ بندہ تھا، یا اس کے بعد جو علم تھا وہ یہ علم تھا، تو ہمیں بھی یہ علم حاصل کرنا چاہیے، یہ چلا کاٹنا چاہیے یا فلانا چاہیے. یا کئی صوفیزم کے آرڈرز ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی نالج سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اس کا. تو وہ پلک جھپک میں اس کا تخت لے آیا ملکہ کا. ملکہ جب خود آتی ہے دربار میں یا مسجد اقصیٰ میں، تو وہ کیا دیکھتی ہے؟ پانی جا رہا ہے، تو اس کے کیا ذکر کیا آتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں چادر اوپر کر لیتی ہے، پنڈلیاں اس کی ننگی ہو جاتی ہیں کہ پانی، جبکہ وہ اصل میں کیا تھا؟
شیشہ تھا وہ، اس کے پانی نیچے سے گزر رہا تھا، یعنی کہ وہ اس قدر آ میں چلی گئی تھی، اس قدر سپر امپریس ہوئی تھی. اور جب تخت دیکھا اس نے اپنا ادھر، تو وہ کہتی ہے کہ سلمان کی باتوں کا تو پہلے ہمیں معلوم تو تھا کہ ایک سپر نیچرل قسم کا دور ہے، ان کا دربار ہے، ان کا جو سلطنت ہے وہ سپر نیچرل ہے، لیکن اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور وہ ایمان لے آئیں اور فرما بدار ہو گئے. جنگ نہیں کی، فاتح نہیں ہوئے، حملہ نہیں کیا، کیا ہوا؟ صرف امپریسڈ، سپر امپریسڈ. اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ بہت تکبر میں بیٹھا ہو، سلمان علیہ السلام تکبر میں بیٹھا، نہیں نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ کیا تھے؟ بہت ہی عاجز. تو طاقت بھی ہو اور بندے کے اندر عاجزی بھی ہو. یہاں پر اب میں ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی آپ لوگوں کو فوکس کرواتا ہوں. مسلمانوں کے اندر خلافت راشدہ جو ہے، اس کے بعد مسلمان چلے گئے ایک موروثی خاندانی نظام کے اندر. ایک طرح کی بادشاہ تھی، ٹائٹل اس کا خلافت کا ہی چل رہا تھا. وہ سٹارٹ ہوتی ہے امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر اس کے بعد یزید آتا ہے اور جو اس نے ظلم کیے تھے. اس پوری فیملی کے اندر نا اگر کوئی ایک بھی نیک بادشاہ آیا تھا تو وہ کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز. ایک ہی نیک خلیفہ، ایک ہی نیک بادشاہ آئے تھے اس پورے خاندان کے اندر، عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر نا مسلمانوں نے جو ڈیماسکس کی مسجد تھی نا اس کو مسلمانوں نے فتح کیا ہوا تھا. تو وہ جو ڈیماسکس کی مسجد تھی اس کے اندر انہوں نے وہاں پہ اس کو بہت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز کا مزاج آزانہ تھا، تو انہوں نے اس کو ہٹانا چاہا کہ اس کے اندر جو بہت خوبصورت لائٹس اور ماربل لگا ہوا ہے اور یہ ڈیکوریشن ہوئی ہوئی اور بہت اس کو کیا ہوا ہے، اس کو میں اتارتا ہوں. ان کو بتایا گیا، اور یہ مسجد ابھی بھی ہے دمشق کے اندر، ڈیماسکس کے اندر یہ مسجد ابھی بھی ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ اس سے نان مسلم بہت امپریس ہوتے ہیں، کیونکہ جنرلی پروپیگنڈا کیا ہے، مسلمان جو ہیں وہ وحشی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ سویلائز نہیں ہیں. جب وہ یہ آ کے دیکھتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں جو بھی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں نا وہ ساری وہ بت ٹوٹ جاتے ہیں، باطل بت ٹوٹ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ لوگ تو بہت سلیقے والے، آرٹ سمجھتے ہیں، کلچر سمجھتے ہیں اور خوبصورتی ہے، صاف ستھری چیز ہے وہ. تو وہ بھی پھر اس کے اوپر جب ان کو یہ دلیل دی گئی نا تو انہوں نے روک دیا. حالانکہ لیوش چیزیں لگی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس کو خراب نہیں کیا، اس کو انہوں نے اتارا نہیں اس میں سے کسی بھی چیز کو. تو یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر دنیا داری کی لالچ اور وہ جو ہوتا ہے نا چمک دھمک آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں کر رہی، گمراہ نہیں کر رہی، تو اسلامک جو آپ کے پلیسز ہیں ان کو اگر آپ اچھی طریقے سے صاف ستھرا رکھیں، ڈیکوریٹ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ غلطی ہوگی کہ ایک طرف بھوکوں کا انبار لگا ہوا ہے بیچاروں کا، اور دوسری طرف آپ لیوش ایک چیز کو کر رہے ہو. بھئی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو تو اس کے بعد اسلامک چیزوں کا کرنا اچھا ضروری ہے. آپ ویسے بھی کسی بھی اچھے اسلامک سینٹر، کسی ایسی جگہ جائیں، صاف ستھرا ہو، ویل ڈیکوریٹڈ اور لائٹس اچھی ہوں، تو ویسے بھی دل خوش ہوتا ہے آپ کا. آپ کہتے ہیں پازیٹیو وائب آ رہی ہے یہاں سے. تو اس لیے اس کے اندر اس طرح سے اگر آپ کے اندر بیلنس ہے نا تو یہ غلطی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے ٹائم کے اندر ہم آگے چلتے ہیں تو جہاں پر ان کے دربار میں یہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر ان کے دربار میں جانور بھی پیش ہوتے تھے، تابع تھے ان کے، ہوا تابع تھی ان کے، جنات بھی ہوتے تھے اور انسان بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو انٹریکشن ہوا تھا نا انسانوں کا اور جنات کا، اس نے کیا چیز ایڈ کی؟ وہ تھا جادو کی ڈومین. کہ وہ جو شیاطین تھے نا وہاں پہ جو کہ تابع تھے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول کے اندر تھے، وہ جو تھے وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے. اور جادو بھی ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو بلا کے کریں، انسان خود ہی اس کے اندر ملوث ہوتا تھا، ان سے سیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو کیا ہوگا. اچھا اب جادو کے تو بہت ساری کوئی الگ ہی علم ہے اور الگ ہی دنیا ہے، لیکن ایک بہت ہی شارٹ ورڈز کے اندر اگر ذکر کیا جائے نا، بہت ہی کم الفاظ کے اندر، تو جادو بنیادی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے سپر نیچرل پاورز جو کہ شیاطین کی شکل کے اندر ہوں گی، جنات کی شکل میں ہوں گی، آپ ان سے ہیلپ لیتے ہیں. لیکن وہ آپ کی کیوں ہیلپ کریں گے؟ آپ نے ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے. کس ذریعے سے؟ گناہ سے. آپ نے گناہ سے ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا عام طور پہ کہ جی چلا کاٹا ہے 40 دن کا اور یہ کیا وہ کیا، وہ بنیادی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے گندگی میں رہنا ہوتا ہے، طہارت حاصل نہیں کرنی ہوتی، نہ نمازیں پڑھنی ہے آپ نے، نہ کوئی اور چیز. آپ نے گناہ کرنے ہیں جس کے بعد ایونچولی وہ کنونس ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، آئی ایم ہیپی ٹو ہیو اے پارٹنرشپ ود یو. یہ بنیادی کیچ ہوتا ہے اس کا کہ جنات جو ہوتے ہیں نا وہ جو قابو ہوتے ہیں وہ
آپ کے لیے بھی ایک تکلیف کا مرحلہ ہے، ان کے لیے بھی ایک فضول سی چیز ہے، لیکن وہ جب تک آپ گناہ کرتے رہیں گے تب تک وہ آپ کے ساتھ کنونسڈ ہوں گے. اس کے اندر بدفعلی بھی شامل ہوگی، اس کے اندر خاص طور پہ حرمت رشتوں کے ساتھ بدفعلی شامل ہوگی، اس کے اندر ناحق خون ہوگا، ناحق قتل ہوگا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں انہی کو کھانا پینا ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ خنزیر کا نام لے کے مینشن کیا ہے وہاں پہ خون کا ذکر کیا ہوا ہے. اب خون کو جان بوجھ کے جانور مارا، کوئی بلی ماری، کوئی اور جانور مارا، اس کا خون پیا تاکہ شیاطین خوش ہوں. سلیمان علیہ السلام کا یہ جو دور تھا نا، اس کے اندر انہوں نے اس کے پراپر کہہ سکتے ہیں نا کہ بکلیٹس اور نوٹس بنانے شروع کیے. یہ علم ایسے کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ علم کیسے لیا جاتا ہے. جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کیا، سب لوگوں سے، پوری سلطنت میں سے جس کے پاس یہ چیز تھی انہوں نے ان سب کو سزا دی اور سارا علم لے لیا. وہ سارا علم لے لیا اور اپنے تخت کے نیچے اس کو دبا دیا، اپنے تخت کے نیچے اس کو دبا دیا اسے. اور کیونکہ ان کا کنٹرول، ان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی جن اور شیطان اس تک نکالنے کی کوشش بھی کرتا تھا نا تو وہ جل جایا کرتا تھا. سلیمان علیہ السلام کا دور ایونچولی جب ختم ہوگا، اور وہ ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسا دور کسی اور کو نہ ملے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہوتی ہے 930 کے اندر. یعنی کہ ان کا بھی دور حکومت جو ہے وہ تقریباً 40 سال ہی رہا، ان کا بھی 40 سال ہی رہا. ان کی دعا جو تھی اس کی قبولیت کیسے ہوتی ہے کہ ان کے آگے امپائر جو ہے نا وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں ان کی اگلی نسل کے اندر. تو 12 قبیلے تھے نا، تو ایک گروپ بنتا ہے جو 10 قبیلوں کا، وہ ناردرن کنگڈم بناتے ہیں، اور 2 قبیلے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا ساؤتھ کے اندر قبیلہ بناتے ہیں. جوڈا کا اور بنیامین کا جو قبیلے تھے یہ 2 مل کے اپنی ریاست بناتے ہیں اور اوپر والے اپنی ریاست بناتے ہیں، اور ان کی اپنی آپس میں ایک وہ چلتی رہتی ہے. یعنی کہ وہ جو ان کو 40+40 تقریباً 80 سال کا ان کو جو ایک پیک ملا تھا نا، وہ اب ان کے واپس ڈکلائن اور اس کی طرف جانا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ اسرائیل کے انڈر رہتے ہوئے دوبارہ سے اسی گولڈن کاف کی دوبارہ سے پرستش بھی شروع ہو گئی تھی، عبادت بھی شروع ہو گئی تھی. اس حد تک بھی گمراہیاں ان کی رہی تھیں، اس حد تک بھی یہ 2 لوگ دوبارہ سے گمراہی میں چلے گئے تھے. ہوتا یہ ہے کہ پھر جو اوپر کی جو سلطنت تھی، اسیرینز کا حملہ ہوتا ہے. اسیرینز جو ہیں وہ شام کے علاقے کے نارتھ پہ رہنے والے ایک قبیلہ تھا یا ایک گروپ تھا، ان کا ایک حملہ ہوگا اور جو ناردرن کنگڈم تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ انائلیٹ ہو جاتا ہے. اور یہاں سے آگے کچھ نہیں پتا کہ وہ 10 قبیلے کہاں گئے. وہ جو 10 قبیلے تھے نا وہ کہاں گئے کچھ نہیں پتا. اس کو وہ لوگ کیا بولتے ہیں، دا 10 لاسٹ ٹرائبس، کیا لاسٹ ٹرائبس آف اسرائیلائٹ. یہ آپ ٹرم سرچ کریں گے گوگل کے اوپر اور آپ کو 10 ٹرائبس کا وہ بتائے گا. کون سی 10 ٹرائبس؟ وہ یہی 10 ٹرائب. اس کے بعد وہ کہاں گئے؟ کیا سارے مر گئے تھے، غلام بن گئے تھے، کہاں گئے؟ وہ ان نون ہے، اور وہ صرف مت ہے. اور اس میں تو عجیب عجیب تھیوریز بھی ہیں. ان میں سے ایک تھیوری یہ ہے کہ جو پٹھان ہے نا وہ بھی انہی میں سے ہیں. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ پٹھانوں نے خود ہی ایک تھیوری پیش کی ہوئی ہے، ایک ون آف دا تھیوریز کہ ہم کہاں سے آئے. تو ایک تھیوری وہ بھی ہے. تو اس کے اندر بہت ساری تھیوریز صحیح طرح نہیں پتہ. یہ بات میں کر رہا ہوں ابھی 722 کی، ٹھیک ہے، 722 کی. تو کہنے کو میں نے آپ کو بہت جلدی سے 5-7 منٹ کے اندر بتا دیا، لیکن اصل میں اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو 930 سے 722 یعنی کہ 208 سال کا فرق ہے گیپ میں. تو ایک دم سے نہیں شرک میں آ گئے تھے، وہ بہت لمبا ڈکلائن جب جا کے یہ حرکتیں کی. اور اس کے اندر بھی کیونکہ وہ دوسرے قبائل اور دوسرے نیشنز کے ساتھ شادیاں کرنا شروع ہو گئے تھے، تو ان کا مذہب یہ ہوتا تھا، لہٰذا شرک اور یہ چیزیں ان کی پریکٹس میں عام ہونی شروع ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمز ہوں گے، سو کالڈ مسلمز ہوں گے انڈیا کے اندر، اور ان کا اگر آپ پریکٹس دیکھیں ریلیجن کی تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. یا چلیں آپ بالی ووڈ کی ایگزامپل لیں، یہ بائی نیم مسلمان ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، یہ سب بائی مسلمان ہیں، سنجے دت، یہ اس فیملیز کو بلانگ کرتے ہیں، رائٹ. لیکن آپ ان کو کبھی دیکھیں، یہ دیوالی بھی مناتے ہیں، یہ عید بھی منا رہے ہوں گے. عامر خان اور شاہ رخ خان نے تو عمرہ بھی کیا، ان کی تصویریں بھی آئی تھیں وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ صبح کو وہ ٹکا بھی لگوا لیں گے اپنا، کبھی کسی ٹیمپل کو بھی وزٹ کر لیں گے.
کیونکہ وائف جو ہے وہ ہندو ہے تو ہم دونوں مل کے عبادت کرتے ہیں. تو کبھی ہم بچوں کو نماز بھی پڑھا لیتے ہیں, کبھی ہم مندر بھی چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2004 یا 6 کی بات ہے, میرے خیال میں 6 کی بات ہوگی شاید. شاہ رخ خان کی خبر آئی تھی کہ اس کا کوئی بیک کی جو نا آپریشن ہونا ہے اس کا, تو اس کا بعد کا انٹرویو تھا, پہلے کا انٹرویو, برحال وہ اخبار میں آیا تھا. اخبار پڑھا جاتا تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے, اخبار آتے تھے گھر میں اور پڑھے جاتے تھے. تو اس کے اندر اس نے یہ مینشن کیا تھا کہ میری فیملی بڑی ورڈ تھی, میرے بیٹا بیٹی جو اب خود بھی سٹارز بن گئے, بڑے ورڈ تھے, تو وہ مسجد میں, چرچ میں, مندر میں, ہر جگہ جا کے دعائیں مانگتے رہے تھے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے جب اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا نا کہ آپ نے جب شادی کرنی ہے تو اسلام نے کیوں اس بارے میں تنگی ڈالی ہے کہ آپ نان مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, چاہے جتنا مرضی کوئی اچھا لگ رہا ہو آپ کو. اور اللہ تعالیٰ نے تو کمپیریزن نہیں کر دیا کہ بہترین اور بہترین کیوں نہ ہو, اس سے کئی گنا بہتر ایک مسلمان بالکل ہی گئی گزری لونڈی ہوگی, اس سے کئی گنا بہتر ہوگی, چاہے تمہیں جتنی مرضی وہ دوسری اچھی لگ رہی ہو. اور یہ کہ جو بدکار یا برے کریکٹر والے ہیں وہ تو مومن کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے ان سے شادی کرنا یا خواہش رکھنا. اور ان سب کے اندر نو ہے, کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس, سب نو ہے, سب آپشنز نو ہے. واحد ایک چیز جس کو بھی بہت زیادہ ایڈمائر نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ مرد مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ اولاد جو ہوگی وہ باپ کے دین کے اوپر ہوگی, اسلام پہ ہوگی. یہ کنڈیشن میٹ ہوتی ہے تو اس شرط پہ ہو سکتا ہے یہ چیز, ورنہ ادروائز نے اللہ تعالیٰ نے بالکل سختی کیا ہے. اس قوم کے اندر اس کے باوجود کہ اتنا بگاڑ تھا, ان کے یہاں نبی آتے رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا گناہ کیا مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں. نبی کی بات پسند نہیں آ رہی, مروا دو اسے, قتل کر دو اسے. تو نبی آتے رہے ہیں اس قوم کے اندر مسلسل, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کسی رسول نے کسی بھی پوزیشن میں آنا ہی نہیں ہے. ہدایت کے دروازے, وحی کے دروازے ہمیشہ کے لیے, آسمانی وحی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. اب یہاں تک کہ عیسیٰ نے بھی آنا ہے تو عیسیٰ نے بھی کوئی نئی وحی نہیں لے کے آنی, کتاب اللہ کی ہے, یہی والی کتاب ہے. تو اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ ذرا سا جھکنا بھی کسی اور کے آگے نہیں اجازت, جو میں نے پہلے 1-2 کلاسز میں بات کی تھی. اور یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں کر لیں کہ اب اتنی سختی, کیونکہ یہ بگاڑ اس طرح پیدا ہو جاتا ہے. 208 سال کی بات ہے, اب پتہ نہیں کس طرح آہستہ آہستہ کر کے بگاڑ آیا ہوگا, لیکن جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے اس سے میرے خیال میں آپ لوگوں کو زیادہ مشکل نہیں ہوئی ہوگی. یہ جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ والی اگزامپل جو آپ کو میں نے دی ہے, تو یہ والا ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا. جو جودا کا جو سلطنت تھی وہ تو قائم رہی, اس کا جو بادشاہ تھا ان کا, اب وہ ظاہری بات ہے کہ چھوٹی حکومت ہو گئی ہے. جو ارد گرد بڑے ممالک ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ چھوٹی ریاستوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں, نذرانے وصول کرتے ہیں اس سے, ہمیں سالانہ اتنے پیسے دو, اتنے پیسے دو. تو اس دور کے اندر جو بابل کا علاقہ تھا, یعنی کہ جہاں پر عراق کا ملک ہے آج کل کا پرائمریلی ادھر, جہاں پہ بابل کی ریاست تھی, بابل کی سلطنت تھی, ادھر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ان سے ٹیکس لیا کرتا تھا. تو 1 سال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر وہ بادشاہ کہتا ہے یہودیوں کا, ہم نہیں دیتے تمہیں ٹیکس, ہم نہیں تمہیں ٹیکس دیں گے. اب اس کو یہ نظر آیا کہ مجھے اس نے نہ کی ہے نا, اس نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, تو کوئی اور ریاست بھی آنکھیں دکھا دے گی, پھر ہم بھی نہیں دیتے تمہیں. اس نے ان کو وارننگ دی, وارننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے کہا ان کا تہس نہس میں نے کرنا ہے, اب ان کے پیچھے کوئی چیز نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں یہ بات فرمائی ہے, وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, ہم نے یہ بات بنی اسرائیل کو کتاب میں پہلے سے لکھ دی تھی, بتا دی تھی, پروفیسی ہم نے پہلے سے دے دی. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, تم زمین میں 2 دفعہ بہت بغاوت کرو گے. اور جب تم یہ بغاوت کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ نے آگے بتا بھی دیا کہ جب تم بغاوت کرو گے تو پھر دوسری قوموں کے ذریعے میں تمہیں عذاب دوں گا, پھر میں تمہیں دوسری قوموں کے ذریعے عذاب دوں گا. تو اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھا نبوکدنضر, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسی کی تیسی اب ان کی, اب میں ان کے یہ جو جوڈا یا یہودا جو ریاست رہ گئی ہے نا ایک, اس پہ اس نے حملہ کیا, کیونکہ انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا. اور اس وقت کا جو یدیق جو اس کا بادشاہ تھا, اس وقت کا یہودیوں کا بادشاہ تھا, کیا کیا, شہر میں داخل ہو گئے, تہس نہس کر کے رکھ دیا شہر کو. 6 لاکھ قتل کیے یہودی اور باقی 6 لاکھ کو قیدی بنا لیا انہوں نے.
اور ان کا جو بادشاہ تھا یدیق جو تھا اس کو اس کے سامنے نبوکڈنیزر کے سامنے پیش کیا گیا. یہ 587 کا واقعہ ہے. اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو کیا کیا, اس کی آنکھوں کے سامنے نا پہلے ایک ایک لا کے اس کی ساری اولاد کو سامنے لایا گیا, ایک ایک کو قتل کر دیا گیا. تم نے ہمارے بادشاہ کے سامنے تم نے آنکھیں دکھائی تھی اسے, تم نے نو کہا تھا تمہاری نسل کو ہم برباد کرتے ہیں. یہ آخری منظر اس کو دکھا کے اس کے اپنی اولاد ذبح ہوتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے پھر اس کی آنکھیں اپنی ضائع کر دی گئیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے پھر جیل میں پھینک دیا گیا, اسی حال میں مرا. یہ کیا چیز ہے؟ عبرت ہے. اب کوئی اور ریاست کوئی اور ملک مجھے نو کر کے دکھائے, اب کوئی اور ریاست کوئی اور ملک مجھے نو تو کرے, ذرا آنکھیں تو دکھائے مجھے. اور جس طرح چنگیز خان کی جو جنگیں تھیں, چنگیز خان کی فتوحات یا جنگیں تھیں, اس کے اندر اس نے ہر بستی کو تو نہیں آگ لگائی تھی, اس نے صرف پہلی جو بستی تھی نا اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا. بیجنگ کا جو چائنا کے جو تھی شہر, اس نے وہ عبرت ناک اس کا منظر بنا دیا کہ ارد گرد کے علاقے کے اندر ایسا روب بیٹھ گیا. اب مسلمانوں کا انٹریکشن پہلا کب ہوتا ہے؟ سمرقند کے علاقوں کی طرف. اور جب وہاں پہ اسے تباہیاں مچائی نا, تو آپ یقین کریں آگے اس نے ایک سلطنت اس کی آگ کی طرح کیوں پھیلی. خبر ملتی تھی اس کا لشکر آ رہے ہیں اور سب لوگ مان لیا آپ کو, مان لیا, ہم نہیں لڑ ڈرتے آپ سے. دروازے کھول دیا, گیٹ کھول دیا, جو کہو گے کریں گے, جو کہو گے کریں گے. اس نے جو خواہش کا اظہار کیا اس کی فوج نے, انہوں نے خواہشیں اس کی پوری کی, بس ہمیں کچھ مت کہنا. اور ظاہری بات ہے اس نے پوری دنیا فتح کرنی تھی, تو اس نے صرف قتل کر کے فتح تو نہیں کرنی تھی نا, اس کو تو نئی فوج چاہیے ہوتی تھی ہر جگہ سے, نئے لوگ آتے رہے. تو اس لیے بس وہ شروع میں جو 2-3 ٹریلر چلا دیے نا, آگے ویسی بات چلتی رہے گی اس سے, آگے اگلے ویسے ہی ڈر جائیں اس سے. جیسا ٹرمپ نے ابھی وہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا لی ہے, تو سارے ملک حیران ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں نہ اٹھا کے لے جائے رات کو, کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ تو یہ ایک آدھ ٹریلر ہوتا ہے نا, یہی کافی ہوتا ہے. یہ اس نے منظر کیا اور بنی اسرائیل کو یہاں سے اکھاڑ کے لے گیا اپنے ساتھ بابل کی طرف. یہاں سے ان کا دور شروع ہوتا ہے, غلامی کا دور. شاید بہت تھوڑے سے کچھ لوگ ہوں گے بنی اسرائیل کے جو تجارت کی غرض سے کہیں ادھر ادھر کہیں گئے ہوں گے, کسی اور شہر کسی اور بستی کے اندر کچھ رہ گئے ہوں, ورنہ یہ شہر کو تباہ کر دیا. طاقت کا منظر کیا ہے تمہارا؟ یہ مسجد, اس کو انہوں نے توڑ کے رکھ دیا, کچھ نہیں چھوڑا اس کا. مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیا, گرا دیا, کچھ نہیں چھوڑا اس کا, اور وہ لے کے چلے گئے. اور تقریباً یہ 100 سال اس حال میں رہے. تو رات بھی کھو گئی ان سے اس دوران, وہ کہاں گئی اس کے اندر ڈسٹرکشن کے اندر, وہ کہاں گئی, تو رات بھی کھو گئی, چیزیں اور جو تھیں وہ بھی کھو گئی ان سے, اور یہ ادھر چلے گئے. وہاں پہ جب گئے ہیں نا, تو وہ جو 100 سال ان کے تقریباً تھے, اس کے اندر اب ان کے پاس بائبل بھی نہیں ہے, تورات بھی نہیں ہے. تو یہاں سے نا ان کی جو کتاب ہے اس کو بولتے ہیں تالمود بولتے ہیں کتاب کو نا, اور ایک بائبل کی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس کو وہ بیبلونین تالمود یا بیبلونین بولتے ہیں. یہ ادھر کی لکھی ہوئی ہے اس دور کی, اور ادھر کے دور کی بھی جو لکھی ہوئی ہے نا وہ بھی زیادہ ان کے حافظے سے ہے, جس کے اندر نیچرلی تحریفیں ہو گئی تھیں. ایک ہوتا ہے انٹینڈڈ اور ایک ہوتا ہے غلطی سے ہی ان سے تحریفیں ہو گئیں, وہ بھی گیا ان سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کیا چیز سیکھی تھی؟ جادو سیکھا تھا, ٹھیک ہے, شیاطین سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا ہے. اکثر لوگوں سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں, یہ کوئی 2 جنات تھے یا 2 فرشتے تھے جو اتارے گئے تھے. نہیں, اصل میں یہ وہ تھے جو بابل میں جب یہ سلیوری میں چلے گئے ہیں نا, تو بابل کے اندر یہاں پر ان کے اوپر یہاں پہ وہ 2 فرشتے اتارے گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ جو علم ان کے ذریعے سکھا رہے ہوں گے وہ یہ نہیں تھا کہ ناحق قتل کرنا, گناہ کرنا. یہ اس علم کے لیے نا اگر انگلش ووکیبلری کے اندر کوئی پراپر ورڈ ہے نا تو وہ ہے آکلٹ کا علم ہے. وہ میجک نہیں ہے اس فارم کے اندر, وہ آکلٹ ہوگا. اس کے بعد تھوڑا سا ٹریلر آپ کو دیتا ہوں. کلرز کی ایک سائنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کلرز کی کوئی سائنس ہوتی ہے نا. ہاں, ایک تو وہ ہو گیا کہ رنگ یہ بنتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کلرز جو ہوتے ہیں ان کا آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. کلرز کا پرسنالٹی کے اوپر بھی یہ امپیکٹ ہوتا ہے. ریڈ جو کلر ہے وہ کلر آف ایگریشن ہے, ٹھیک ہے, وہ غصے کا کلر ہے یا تیزی کا کلر ہے وہ. تو کلرز کی ایک سائنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ساؤنڈ کی بھی سائنس ہوتی ہے.
تو اس کو اگر ہم لوگ ذرا سائنٹیفک وے میں انڈرسٹینڈ کریں تو آکلٹ ایک ورڈ ہوتا ہے جس سے یہ چیز بنتی ہے. اب اگر اس کو ایک ردم کے طور پہ لے کے چلا جائے اور جایا جائے تو اس سے بھی کئی چیزیں کریٹ کی جا سکتی ہیں, بنائی جا سکتی ہیں. یہ انہوں نے علم وہاں پر بھی سیکھا. 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے, ہاروت و ماروت, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے ہیں, تو ڈو ناٹ انڈلج, اس میں مت پڑھنا. لیکن وہ سیکھتے تھے, اور وہ پرائمریلی کس چیز کے لیے سیکھتے تھے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے زیادہ تر. وہ شاید ابھی بھی ہمارے جو جاہل طبقہ ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے, کس طرح سے شوہر آپ کے قبضے میں آ جائے, بہو آپ کے قبضے میں ہو کسی طرح سے, یا ساس کس طرح سے لمبی پڑ جائے. تو یہ کس طرح, یہ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ تعویذ لیں ہم سے آ کے, فلانی چیز لیں, یہ چیز کریں, اتنی دفعہ یہ پڑھیں تو یہ اثر ہوگا, یہ کریں گے تو وہ ہوگا, اس طرح کر کے. تو وہ یہ سیکھا محبوب قدموں میں. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ سیلنگ پوائنٹ واقعی ویسے یہی ہوگا, ہاں, محبوب قدموں میں سب سے اٹریکٹ. باقی اس کا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پیپر میں پاس ہو جائے نا, اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کرنا ہے پاس ہو کے؟ جب محبوب ایسی قدموں میں آ گیا ہے تو پیپر میں پاس ہو کے کیا کرنا ہے آپ نے. یہ انہوں نے دور گزارا تھا بیبلون کے پاس, اور ان کی کئی گانے اور نظمیں جو ہے نا وہ اس دور کی ہیں. ایک بچپن کے اندر میں بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھا ہوا, وہاں پہ مجھے بھی یاد ہے ایک پوئم ہمیں یاد کرائی بھی تھی. میوزک کی کلاس ہوا کرتی تھی پراپر, تو گریڈ 4 سے گریڈ 8 کے اندر. تو ایک گانا یاد کروایا ہوتا تھا, وہ میوزک کلاس کے اندر ہوتا تھا, کخ نہیں پتا کیا مطلب ہے اس کا, لیکن بس انگلش میں کوئی گانا ہے وہ والا. لٹرلی بڑا ہونے کے بعد اور یہ جو ہسٹری پڑھنے کے بعد نا وہ ورڈز گزرے, تو میں نے کہا یہ تو بچپن میں ہمیں یاد کرایا گیا تھا, بیکن ہاؤس میں ہمیں کیوں یاد کرایا گیا. وہ تھا بائی دا ریورز آف بیبلون دیر وی سیٹ ڈاؤن, یہ ہے وی ویئر پین وی ریمبر زائون. زائون یہ زائنزم سے, ہمیں کیوں یاد کرا رہے ہیں, ہمارا کیا لینا دینا ہے اس چیز سے. بس اتنی مت ماری ہوئی ہے ہمارے جو ہوتا ہے نا کہ اتنے امپریسڈ ہیں ہم گوروں سے کہ جو بھی وہ سنا رہے ہوں گے نا وہ گانا گاتے رہو, وہ سیکھتے رہو. یہ نظمیں گانے جو ہے نا یہ اس دور کے ان کے بنائے ہوئے گائے ہوئے ہیں. تو اس دور کا ان کا ایک نبی اور ایک رسول جنہوں نے اپنی قوم کے آگے بہت تبلیغ کی, بہت زور لگایا, توبہ کرو اللہ کے آگے تم لوگ, یہ سب کچھ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. یہ جو دنیا کے حالات ہیں نا, یہ دنیا کے حالات اس وجہ سے ہیں کہ تم نے وہ جو گناہ کیا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم نے کہا تھا کہ تم 2 دفعہ بہت سرکشی کرو گے, یہ وہ حرکت تھی تمہاری. توبہ کرو اس بارے میں. اور وہ اپنی قوم کو بہت زیادہ رائز دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ٹریول کرتے ہیں جیروسلم کے علاقے کی طرف, وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ بستی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے, کچھ نہیں بچا ادھر. کیسے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا سکتا ہے اسے. تو نام نہیں آیا سورہ بقرہ کے اندر, لیکن یہ ذکر ہے عزیر علیہ السلام کا. عزیر علیہ السلام جو تھے یہ ان کی فریاد تھی ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آئے 259 کے اندر کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کے لیے سلا دیتے ہیں, 100 سال کے سلاتے ہیں. قوم کہتی ہے پتہ نہیں عزیر کہاں چلے گئے, وہ تو ہمیں اتنی تبلیغ اور توبہ کرتے تھے. قوم واقعی نا ان کی بات کو, نصیحت کو لے لیتی ہے کہ موسیٰ بھی چلے گئے تھے تو عزیر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. وہ قوم اصلاح کرنے شروع کرتی ہے اپنا, ٹھیک ہے, واقعی توبہ کرنے کے اوپر آتے ہیں وہ لوگ کہ ہم توبہ کرتے ہیں, اوریجنلز کی طرف واپس جاتے ہیں. یہ جو خرافات ہم نے کر لی ہیں, دیکھیں ہر سوسائٹی کے اندر ہر طرح کا بندہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ نیک ہو جاتے ہیں ایک دم سے, برے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. سوسائٹی کے اندر ہر ٹائپ کی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ جو غلامی کے اندر نا وہ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں. اب اللہ کی مدد آتی ہے ان کے لیے کہ بیبلون کے ایسٹ کی طرف ایک سلطنت اٹھتی ہے فارس کے علاقے کے اندر. جو ایران کا ملک ہے نا, اس کی قدیم تاریخ میں اس کا نام پچھلی سینچری کے اندر اس کا نام چینج ہوا تھا, ایران بنا تھا, ورنہ یہ پرشین امپائر کہلاتا ہے, سلطنت فارس. تو فارس کی سلطنت کے اندر ایک بادشاہ اٹھے گا جس کا نام ہے سائرس, اور وہ ایک بہت اچھا بڑا طاقتور اور عادل بادشاہ تھا. اور قرآن کی اصطلاح کے اندر غالباً وہ ہیں ذوالقرنین. قرآن کی اصطلاح کے اندر غالباً وہی ہیں ذوالقرنین. ایک کافی عرصے تک مسلمانوں نے نا, ایک دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہوں گے, 2 قسم کے مفسرین آپ کو ملیں گے. ایک ہے ذوالقرنین بادشاہ تھا, اس نے یہ کیا. ایک ہوتے ہیں کہ ذوالقرنین بادشاہ تھا لیکن آخر وہ کون تھا, کس علاقے کی بات ہو رہی ہے,
اگر اتنا بڑا بادشاہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا ہے تو تاریخ میں کوئی تو ذکر ہوگا نا اس کا. تو تاریخ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. کچھ نے سکندر اعظم کے بارے میں سوچا، لیکن جب زیادہ معلومات آئیں تو پتہ لگا کہ نہیں، سکندر اعظم جو تھا نا وہ تو نون تھا کہ وہ بت پرستی کرتا تھا، اور اس کے کچھ مظالم ہیں وہ بھی سامنے ہیں. یہ کسی اچھے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. تو بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ذرا بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں، غلطی کا چانس ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ سائرس دا گریٹ جو ہے نا، یہ واحد تھا جو اس جو فریم ہے نا اس کے اندر فٹ ان بیٹھتا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے جب اپنی سلطنت کو ایکسپینڈ کیا تو اس نے بابل کے اوپر حملہ کیا اور بابل کی سلطنت کو ختم کر دیا. دیٹ واز دا اینڈ آف دا بیبلونین امپائر. وہ جو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے پہلے سے چلتا آ رہا تھا، وہ سلطنت ایک کنٹینیوٹی میں تھی، وہ ختم ہوتی ہے. اور بڑا لمبا ٹائم ہے، بہت لمبا ٹائم ہے. اور کچھ نہیں تو کم از کم 2000 سے 2500 سال، اتنا تو کم از کم وہ سلطنت رہی ہے. فارس کی حکومت آتی ہے، وہ اس کو شکست دے دیتے ہیں، اور جو غلام قوم بنی ہوئی تھی بنی اسرائیل، ان کو وہ آزاد کر دیتے ہیں. اور صرف آزاد نہیں کرتے، معلوم کرواتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، وہاں کے ہیں، ان کو ایون فنڈ دیتے ہیں، اور جاؤ جا کے تم اپنے آپ کو دوبارہ سے آباد کر لو، جاؤ تو اپنے آپ کو دوبارہ جا کے آباد کرو. وہ قوم واپس آتی ہے ارض مقدس کی طرف، جیروسلم کی طرف. تباہ و برباد ہو کے شہر ختم ہو چکا ہے، وہ اس کو دوبارہ سے تعمیر شروع کرتے ہیں، ریکنسٹرکشن کرتے ہیں اس کے، اور سیٹل ہوتے ہیں. شہر باقاعدہ بن جاتا ہے، عبادت دوبارہ شروع ہوتی ہے، سب کچھ ریوائیو ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ریوائیو کرتے ہیں پھر اسی شخص کو جس نے سوال پوچھا تھا اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو کیسے اب اٹھا سکتا ہے اس شہر کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے دکھایا. پہلے تو ثبوت دکھایا کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو. ان کا بس ایسے ایک دن ہوگا مشکل سے، یا اس سے بھی کم. اور کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو اپنے جانور کی طرف اور اپنے کھانے کی طرف. ایک چیز کو اللہ نے پرزرو کر دیا اور ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے حساب سے خراب ہونے دیا. پھر اللہ کہتے ہیں تم 100 سال میں نے تمہیں سلایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے سوال پوچھا تھا، حالانکہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. وہ جو حال ہوتی ہے نا کہ آپ محنت کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، محنت کیے جا رہے ہیں، اور ایک سوال ہو جاتا ہے آخر کب ہوگا. جس طرح سورۃ بقرہ کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ایون وقت کے جو نبی تھے وہ کہتے ہیں آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنی دعائیں کرتے ہیں کب مدد آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منظر دکھایا. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم بھی کہیں کہ یار یہ اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جو ہماری قوم ہے نا، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہمارے لوگ، ان کا کوئی حل نہیں ہے، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے ہمیشہ. یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے اٹھا سکتا ہے دوبارہ سے. تو لہٰذا یہ انہوں نے منظر دیکھا اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کی پاکی بیان کی، اور اپنی قوم میں جاتے ہیں. اب قوم کے لیے تو لیجنڈ بن چکے تھے وہ، کہ عزیر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، کیا ہو گیا. اب ان کے نزدیک 100 سال کے بعد آئے. آج سے ایک بندہ، ایک بہت اسٹیچر کا، ایک بہت کام کا بندہ، ایک بہت بڑا کوئی اسکالر ہو بندہ، اور اچانک غائب ہو جائے. لیکن ویڈیو ریکارڈز کے اندر، یوٹیوب لیکچرز کے اندر، کتابوں رسالوں کے اندر نام اس کا ہے، اور 100 سال کے بعد وہ بندہ آئے تو کیا ہوگا نا. ہماری اگلی نسل کی نسل نے جا کے وہ منظر دیکھا ہوگا. تو اس طرح کوئی 2-3 جنریشنز کے بعد جا کے انہوں نے دیکھا یہ عزیر ہیں، یہ وہ ہیں. اور اس وقت کے جو لوکل وقت کے نبی ہوں گے انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا کہ یہ عزیر ہیں. تو لہٰذا عزیر، کیونکہ عزیر کی وجہ سے ان کا سیکنڈ عروج آیا تھا، لہٰذا اگر ایک گروپ کے اندر تھوڑا سا شرک بھی ان کے لیے پیدا ہو گیا، لیکن یہ ان کا مستقل عقیدہ کبھی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا تھا، اللہ کا بیٹے ہیں. لیکن یہ ان کی پرماننٹ اسٹیبلش فیکٹ کبھی بھی نہیں تھی. یہ ایک وقت کے اندر، ایک زمانے کے اندر ان کا رہا ہوگا، رجحان رہا ہوگا، ادروائز ایک کانسٹنٹ چیز نہیں تھی کبھی بھی. ٹھیک ہے، ہم واپس آتے ہیں اس کی طرف. اور عزیر علیہ السلام کے ذریعے ان کو دوبارہ سے، اور پھر اس کے اصلاح ہوتی ہے ان کی، اور وہ آگے سے دوبارہ عروج حاصل کرتے ہیں یہ لوگ. یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں اندازاً سمتھنگ 500 BC کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کی حکومت بنتی ہے، اس کو مکابی سلطنت بولتے ہیں. زیادہ زمانہ عرصہ نہیں گزرتا، لیکن بہرحال وہ ایک سلطنت ہوتی ہے، ان کی بڑی سلطنت ہوتی ہے، مضبوط سلطنت ہوتی ہے. اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹیمپل بنا لیتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی دوسری تعمیر کر لیتے ہیں یہ. لیکن تقریباً 100، 150، پونے 200 سال کا وقت گزرے گا تو دنیا میں نیکسٹ بڑا کانکرر آتا ہے.
وہ ہے سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ. وہ گریس سے اٹھے گا اور وہ کہاں تک جاتا ہے؟ سارا میسوپوٹیمیا کانکر کرتا ہوا کہاں تک پہنچتا ہے وہ؟ ہاں جی بالکل، انڈیا تک پہنچتا ہے. یہ انڈس تک پہنچتا ہے وہ. اس کے نزدیک نا، جو اس وقت دنیا معلوم تھی اسے، اس کے نزدیک انڈیا آخری کونا تھا دنیا کا، اس سے آگے کچھ نہیں تھا. تو اس لیے وہ بس اس کی فوج بھی اوور اسٹریچ ہو گئی تھی. یہاں تک وہ آئے تھے. اس کو جب یہاں پہ ایک شکست ہوتی ہے تو وہ لوگ پھر ریٹریٹ کرتے ہیں کہ اب ہم مزید آگے نہیں جاتے، کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اسے. تو اس لیے جو گریک کا جو پاور تھی نا وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی. وہاں پہ ان کی جو سلطنت تھی وہ رہی پہلے، لیکن بعد میں تھوڑی سی ٹرنک ہو گئی، چھوٹی ہو گئی تھوڑی سی. اور گریس کا دور زیادہ عرصہ نہیں رہا تھا. الیگزینڈر کا تو جیسے ہی وہ مرا تھا ساتھ ہی سلطنت کی حالت ہو گئی تھی. اس کے بعد نیکسٹ پاور اٹھتی ہے رومن امپائر کی، سلطنت روم. سلطنت روم جو ہے، اگر آپ نقشے کو دیکھیں نا تو گریس جو ہے وہ یورپ کے بالکل شروع میں آتا ہے، ٹرکی کے فوراً بعد. وہ جو پیننسولا سا بنتا ہے نا، نیکسٹ پیننسولا جو بنتا ہے وہ اٹلی کا بنتا ہے نا. تو وہاں پہ جو شہر روم کا شہر ہے، یہ اسی نام سے یہ لوگ نکلے تھے ادھر سے. اور یہ لوگ زیادہ تر رہے ہیں کیری فارورڈ کیا انہوں نے گریک کے کلچر کو، گریک کی باتوں کو، ان کی فلسفے کو، ریلیجن کو. چند نام چینج ہو گئے. میرے 2-3 لیکچرز ہیں. ایک لیکچر ہیلووین کے اوپر ہے، ایک ویلنٹائن ڈے کے اوپر ہے، اور ایک ہو گیا کرسچینٹی کے اوپر ہے، کرسمس کے اوپر سوری. اس کے اندر میں نے ان کے کئی کانسیپٹس اور ان چیزوں کو مینشن کیا ہوا ہے. کتنے اوور لیپنگ ہے. وہ بھی اسی خدا کو مانتے تھے، یہ بھی اسی خدا کو مانتے تھے. وہ اس دن فیسٹیول مناتے تھے، یہ بھی اس دن فیسٹیول مناتے تھے. تو رومنس کا دور آ جاتا ہے، اور رومنس نے دنیا کے بہت بڑے خطے کے اوپر قبضہ کیا تھا. اپنے ہائٹ کے اوپر انہوں نے تو بالکل ہی برٹن سے لے کے ساؤتھ پورا افریقہ سے لے کے اور یہ میسوپوٹیمیا اور کہاں تک آگے تک وہ گئے تھے. تو یہ رومنس کا دور جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. بنی اسرائیل اپنے زوال میں آپ جاتے جا رہے ہیں، اور محکوم بھی ہیں. جب محکوم ہوتے ہیں تو آپ نے اللہ کو چھوڑ کے تو دوسروں کو آپ نے خدا سمجھا ہوتا ہے، اور آپ دوسروں کے اس میں ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب وقت آئے گا کہ ان کے اوپر آخری نبی اور دوسرے رسول کا وقت آئے گا. نبی مسلسل رہے تھے، لیکن ان کے رسول صرف 2 تھے، موسیٰ اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاسٹ تنبیہ ان کے لیے. جو 2 دفعہ تم سرکشی کرتے ہو، تو جب دوسری سرکشی ان کی بہت اوپر چلی گئی تھی اور اب یہ اس کے اندر ہیں، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک چانس دیتے ہیں، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جن کے بارے میں ہم پھر اگلی کلاس کے اندر پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.